ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے سلسلے میں آج ہم جس دوائی کے بارے میں اور اس کے علاج کے بارے میں آج آپ کو جس بیماری میں یہ استعمال ہوتی ہے اس کے علاج کے سلسلہ میں آج جو میڈیسن ہم جس کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کریں گے اسے سائنا کہتے ہیں۔ سائنا ایک سبز اور زرد رنگ کے پھول کی پتیوں سے بنائی جانے والی دوائی ہے جو انتہائی خوشبو میں بالکل اپنا مشک کافور کے خوشبو کے مترادف ہے، تقریباً اسی قسم کی خوشبو ہوتی ہے اور اس میں ایک انتہائی قسم کی جنجناہٹ ہوتی ہے۔ سائنا کو ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں پیٹ کے کیڑوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی علامات یہ ہیں یعنی دیدان الامعاء یعنی پیٹ کے کیڑے، جس کی وجہ سے اس کی عام علامات میں بچے میں جو علامات ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ بچہ انتہائی ضدی، جھگڑالو اور ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے جو وہاں نہ ہوں، اگر وہ اویل کر دی جائیں تو ان کو پھینک دیتا ہے جی۔ اگر یہ انتہائی حساس بچہ ہوتا ہے، اگر اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھا جائے تو وہ بہت ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اپنے ماں کی گود میں کندھے کے ساتھ سر لگا کے ہر وقت روم کرتا رہتا ہے جی۔ انتہائی یعنی اس کی فہرست میں یہ چیز شامل ہے بدخلقی، یعنی اس کا اخلاق انتہائی گندہ ہوتا ہے، یعنی اس کی علامات میں میجر علامات بدخلقی، اس کی فہرست میں بدخلقی عیاں ہوتی ہے اور ہر وقت اس کے ناک میں خارش رہتی ہے۔ ناک میں خارش رہنے کی وجہ سے وہ بار بار ناک کو کھجلاتا ہے، اتنی خارش ہوتی ہے کہ ناک کو رگڑ رگڑ کے اس کے جو ناک جو اندر کی طرف مڑ جاتا ہے۔ بڑوں میں جو سائنا کی علامات ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا مریض سوتے میں دانت پیستا ہے، سوتے میں اس کو کھانسی ہوتی ہے اور انتہائی خراٹوں سے سوتا ہے، بدخلق ہوتا ہے۔ یہ ساری علامات سائنا سے متعلق ہیں۔ سائنا کو ہم کالی کھانسی کے لیے مجرب طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ کالی کھانسی میں جس میں شدید قسم کی کھانسی اور کھانس کے کچھ بھی نہ خارج ہو اور کتے کی طرف بھونکنے کی آوازیں آئیں کھانسی میں، اور بعض اوقات کچھ بلغم وغیرہ سفید رنگ کی بلغم جو خارج ہوتی ہے جس میں خون بھی ملا ہوتا ہے، اس خون ملنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو اتنا زور لگا کے کھانستا ہے نا پیشنٹ، تو کھانسنے کی وجہ سے اس کے پھیپھڑوں میں تھوڑا بہت جو ہے نا وہ چوٹ لگتی ہے، کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے تھوڑا بہت جو ہے نا وہ سفید بلغم بھی خون ملا ہوا بلغم خارج ہوتا ہے۔ سائنا کے مریض کی بچے میں سب سے بڑی علامت ہے وہ روتے ہوئے جب لیٹتا ہے تو پیٹ کے بل لیٹے تو اس کو سکون ملتا ہے، اور بچے کی کھانسی جو بہت متشدد قسم کی کھانسی ہے تو اگر وہ لیٹے گا تو لیٹنے میں اس کی کھانسی کو سکون ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بچہ بہت زیادہ کھانس رہا ہو اور اس کے کسی قسم کی اس کو تکلیف نہ ہو اور اس میں پیٹ کے کیڑوں کی علامات ہوں لیکن پیٹ کے کیڑے نہ بھی ہوں، تو اس قسم کی علامات میں اگر آپ بچے کے یا بڑے کے پیٹ میں بہت زیادہ ہوا بن جائے اور اس کو ہوا کی وجہ سے کلنج ہو جائے تو اس میں آپ سائنا کو بطور مجرب استعمال کر سکتے ہیں۔ سائنا کی کھانے کی علامات میں معدے کی علامات یہ ہے کہ کھاتے ہوئے آدمی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، یعنی کھانے سے تکالیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ کس شکل میں اضافہ ہوتا ہے؟ کھاتے ہوئے
جب بھی بچہ دودھ پیتا ہے، دودھ پینے کے فوراً بعد وہ الٹی کر دیتا ہے. یہ علامات اتھوزا میں بھی ہے، لیکن اتھوزا اور سائنوفیلیا کی جو علامات ہیں ان میں سب سے میجر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اتھوزا میں جب بچہ دودھ پیتا ہے تو اس کو الٹ دیتا ہے، یعنی الٹی کر دیتا ہے، اور تو اس کے ساتھ پیچس یا اسہال نہیں ہوتے، بلکہ وہ قبض کی طرف اس کا ملان ہوتا ہے. لیکن سائنا میں جب بچہ الٹی کرتا ہے، دودھ کھانا کھاتا ہے یا دودھ پیتا ہے، دودھ پینے کے فوراً بعد کھٹی الٹی کرتا ہے، کھٹے ذائقے والی الٹی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اسہال بھی ہوتے ہیں، انجلاب بھی ہوتے ہیں. کھانے میں اور پیچس میں جو سائنا کے اسہال ہیں وہ پوڈوفائلم کی بالکل عکاسی کرتے ہیں. جیسے پوڈوفائلم میں کھانے یک لخت بہت زیادہ آواز کے ساتھ خارج ہوتے ہیں، یک لخت، جیسے کسی نے پچکاری کی طرح جب خارج ہوتے ہیں. اسی طرح سائنا میں بھی جو جابت ہے وہ یک لخت اور پچکاری کی طرح خارج ہوتی ہے، پیٹ میں بہت زیادہ ہوا بنتی ہے. ان ساری علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سائنا کو استعمال کر سکتے ہیں. سائنا جلدی امراض میں بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن اگر کیڑوں کے علامات چہرے پہ یا ہو. سائنا میں بچے کی جو چہرے پہ علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ ناک کے گرد سفید رنگ کے داغ ہوتے ہیں، ناک اور منہ کے گرد سفیدی مائل داغ، اور منہ کے گرد سفیدی مائل اور جامنی کلر کے، یعنی ارغوانی کلر کے داغ جو ہے نا وہ واضح طور پر نظر آتے ہیں. ناک میں بہت شدید خارش ہوتی ہے. ان ساری علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سائنا کو استعمال کر سکتے ہیں. دانت نکلنے کے زمانے میں جو تکالیف ہوتی ہیں تو ان میں اگر یہ کیڑوں کی تمام علامات موجود ہوں تو آپ بچے کے دانت نکالنے کے زمانے میں جو تکالیف ہو ان میں بھی آپ سائنا کامیابی سے استعمال کر سکتے ہیں.